الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ دعائے عطار۔ یا الہی، جو کوئی رسالہ کعبے کے بارے میں دلچسپ معلومات کے 28 صفحات پڑھ یا سن لے، اس کو کعبہ مشرفہ کے طواف کی بار بار سعادت عنایت فرما اور بار بار گنبد خضرا کے جلوے دکھا اور اس کی بے حساب مغفرت فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ کعبے کے بارے میں دلچسپ معلومات۔ درود شریف کی فضیلت۔ سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما کی سب سے عظیم زیارت گاہ کعبہ مشرفہ ہے۔ ہر مسلمان اس کے دیدار و طواف کے لیے بے قرار رہتا ہے۔ کعبۃ اللہ کے بارے میں بعض دلچسپ معلومات پیش کی جاتی ہے۔ قرآن کریم میں کئی مقامات پر کعبہ شریف کا ذکر خیر کیا گیا ہے، چنانچہ پارہ اول سورۃ البقرہ آیت نمبر 125 میں رب العباد عز و جل ارشاد فرماتا ہے، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، ترجمہ کنز الایمان۔ اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے مرجع اور امان بنایا۔ حرم میں درندے شکار کا پیچھا نہیں کرتے۔ اس آیت کریمہ کے تحت صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی خزائن العرفان میں لکھتے ہیں، اس آیت مبارکہ کے لفظ بیت سے کعبہ شریف مراد ہے اور اس میں تمام حرم شریف داخل ہے۔ امن بنانے سے یہ مراد ہے کہ حرم کعبہ میں قتل و غارت حرام ہے، یا یہ کہ وہاں شکار تک کو امن ہے، یہاں تک کہ حرم شریف میں شیر بھیڑیے بھی شکار کا پیچھا نہیں کرتے، چھوڑ کر لوٹ جاتے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ مومن اس میں داخل ہو کر عذاب سے مامون یعنی محفوظ ہو جاتا ہے۔ حرم کو اس لیے حرم کہا جاتا ہے کہ اس میں قتل شکار حرام و ممنوع ہے۔ اگر کوئی مجرم بھی داخل ہو جائے تو وہاں اس سے تعرض یعنی روک ٹوک نہ کیا جائے گا۔ کعبہ سارے جہان کے لیے رہنما ہے۔ اللہ الرحمن کا پارہ 4 سورہ آل عمران آیت نمبر 96 میں فرمان عالی شان ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، ترجمہ کنز الایمان۔ بے شک سب میں پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کو مقرر ہوا وہ ہے جو مکے میں ہے، برکت والا اور سارے جہان کا رہنما۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اس آیت کریمہ کے تحت تحریر فرماتے ہیں، اے مسلمانوں یا اے سارے انسانوں، یقین سے جان لو کہ ساری روئے زمین پر سب سے پہلے اور سب سے افضل گھر جو لوگوں کے دینی اور دنیاوی فائدوں کے لیے پیدا کیا گیا اور بنایا گیا وہی ہے جو کہ مکہ شریف میں واقع ہے، نہ بیت المقدس جو درجے میں بھی کعبے کے بعد ہے اور فضیلت میں بھی۔ اللہ کا پاک گھر کے 12 حروف کی نسبت سے کعبہ شریف کے بارے میں 12 مدنی پھول۔
مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان فرماتے ہیں کعبہ معظمہ کے فضائل بے شمار ہے، ان میں سے کچھ عرض کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، بیت المقدس کے مشہور بانی حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں کہ آپ نے جنات سے تعمیر کرایا، مگر کعبۃ اللہ کے مشہور بانی حضرت خلیل اللہ علیہ السلام ہیں۔ نمبر 2، کعبہ معظمہ میں مقام ابراہیم، سنگ اسود وغیرہ ایسی قدرت کی نشانیاں موجود ہیں جو بیت المقدس میں نہیں ہے۔ نمبر 3، کعبہ معظمہ پر پرندے نہیں اڑتے لیکن اس کے آس پاس ہٹ جاتے ہیں۔ نمبر 4، حرم کعبہ میں بکری اور شیر ایک جگہ پانی پی لیتے ہیں، وہاں شکاری جانور بھی شکار نہیں کرتے۔ نمبر 5، حرم کعبہ میں تا قیامت جنگ و قتال حرام ہے۔ نمبر 6، کعبہ معظمہ سارے حاجیوں خصوصاً مکے والوں کی پرورش کا ذریعہ ہے کہ وہ جگہ غیر ذی زرع یعنی بے آب و گیاہ ہے، جہاں معاش کے ذرائع سب ناپید ہے، مگر وہاں کے باشندے دوسروں سے زیادہ مزے میں ہیں، غرض کہ وہ جگہ صرف عبادتوں کے لیے ہے۔ نمبر 7، رب تعالیٰ نے کعبے کی حفاظت خود فرمائی کہ فیل یعنی ہاتھی والوں کو ابابیل سے مروا دیا۔ نمبر 8، حج ہمیشہ کعبے ہی کا ہوا، بیت المقدس کا حج کبھی نہ ہوا۔ نمبر 9، اللہ کے آخری نبی حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کعبہ معظمہ کے پاس مکہ شریف میں پیدا ہوئے۔ نمبر 10، رب تعالیٰ نے کعبے کے شہر ہی کو بلد آمن یعنی امن والا شہر فرمایا، اور اسی کی قسم فرمائی کہ فرمایا وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، ترجمہ کنز الایمان، اور اس امن والے شہر کی قسم۔ نمبر 11، کعبہ معظمہ کے پاس ایک نیکی کا ثواب 1,00,000 اور بیت المقدس کے پاس 50,000۔ نمبر 12، فرشتوں اور بہت سے انبیاء علیہم السلام کا قبلہ کعبہ ہی رہا، نہ کہ بیت المقدس۔ بیمار پرندے ہوائے کعبہ سے علاج کرتے ہیں۔ صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی خزائن العرفان میں پارہ 4 سورہ آل عمران کی 97ویں آیت کریمہ فیہ آیات بینات، ترجمہ کنز الایمان، اس میں کھلی نشانیاں ہیں کی تفسیر میں لکھتے ہیں جو اس کی حرمت و فضیلت پر دلالت کرتی ہیں۔ ان نشانیوں میں سے بعض یہ ہے کہ پرندے کعبہ شریف کے اوپر نہیں بیٹھتے اور اس کے اوپر سے پرواز نہیں کرتے، بلکہ پرواز کرتے ہوئے آتے ہیں تو ادھر ادھر ہٹ جاتے ہیں، اور جو پرندے بیمار ہو جاتے ہیں وہ اپنا علاج یہی کرتے ہیں کہ ہوائے کعبہ میں ہو کر گزر جائیں، اسی سے انہیں شفا ہوتی ہے۔ اور وحوش یعنی جنگلی جانور ایک دوسرے کو حرم میں ایذا نہیں دیتے، حتیٰ کہ کتے اس سرزمین میں ہرن پر نہیں دوڑتے اور وہاں شکار نہیں کرتے، اور لوگوں کے دل مکہ معظمہ کی طرف کھینچتے ہیں اور اس کی طرف نظر کرنے سے آنسو جاری ہوتے ہیں، اور ہر شب جمعہ کو ارواح اولیاء اس کے گرد حاضر ہوتی ہے، اور جو کوئی اس کی بے حرمتی کا قصد کرتا ہے برباد ہو جاتا ہے۔ کعبے کی زیارت عبادت ہے، حدیث پاک میں ہے کعبہ معظمہ دیکھنا عبادت، قرآن عظیم کو دیکھنا عبادت ہے، اور عالم کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ ایک اور روایت میں ہے زمزم کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔
کعبہ قبلہ ہے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب کعبہ شریف میں داخل ہوئے تو اس کے گوشوں یعنی کونوں میں دعا مانگی اور نماز نہ پڑھی حتیٰ کہ وہاں سے تشریف لے آئے۔ جب نکلے تو 2 رکعتیں کعبے کے سامنے پڑھی اور فرمایا یہ ہے قبلہ۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان یہ ہے قبلہ کی وضاحت میں لکھتے ہیں یعنی تا قیامت کعبہ تمام مسلمانوں کا قبلہ ہو چکا، کبھی منسوخ یعنی کینسل نہ ہوگا۔ اس میں لطیف یعنی باریک اشارہ اس طرف بھی ہو رہا ہے کہ کعبے کا ہر حصہ قبلہ ہے، سارا کعبہ نمازی کے سامنے ہونا ضروری نہیں۔ کعبے کے اندر نماز میں کہاں رخ کرے؟ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1250 صفحات پر مشتمل کتاب بہار شریعت جلد اول صفحہ 487 پر مسئلہ نمبر 50 ہے۔ کعبہ معظمہ کے اندر نماز پڑھی تو جس رخ چاہے پڑھے، کعبے کی چھت پر بھی نماز ہو جائے گی مگر اس کی چھت پر چڑھنا ممنوع ہے۔ صرف 3 مسجدوں کے لیے سفر کی حدیث مع تشریح۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 مسجدوں کے سوا اور کسی طرف کجاوے نہ باندھے جائیں یعنی سفر نہ کیا جائے۔ نمبر 1 مسجد حرام، نمبر 2 مسجد نبوی اور نمبر 3 مسجد اقصی۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان تحریر فرماتے ہیں یعنی سوا ان 3 مسجدوں کے کسی اور مسجد کی طرف اس لیے سفر کر کے جانا کہ وہاں نماز کا ثواب زیادہ ہے ممنوع ہے۔ جیسے بعض لوگ جمعہ پڑھنے بدایوں سے دہلی جاتے تھے تاکہ وہاں کی جامع مسجد میں ثواب زیادہ ملے، یہ غلط ہے۔ 3 کے علاوہ ہر جگہ کی مسجد ثواب میں برابر ہے۔ اس توجیہ یعنی دلیل پر حدیث بالکل واضح ہے۔ بعض لوگوں نے اس کے معنی یہ سمجھے کہ سوا ان 3 مسجدوں کے کسی اور مسجد کی طرف سفر ہی حرام ہے، لہٰذا عرس، زیارت قبور وغیرہ کے لیے سفر حرام۔ اگر یہ مطلب ہو تو پھر تجارت، علاج، دوستوں کی ملاقات، علم دین سیکھنے وغیرہ تمام کاموں کے لیے سفر حرام ہوں گے اور یہ حدیث قرآن کے خلاف ہی ہوگی اور دیگر احادیث کے بھی۔ رب عز و جل فرماتا ہے قل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، ترجمہ کنز الایمان۔ تم فرما دو زمین میں سیر کرو پھر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ مرکات نے اس جگہ اور شامی نے باب زیارت قبور میں فرمایا کہ چونکہ ان 3 مساجد کے سوا تمام مسجدیں ثواب میں برابر ہیں، اس لیے اور مسجدوں کی طرف زیادہ ثواب حاصل کرنے کی نیت سے سفر ممنوع ہے، اور اولیاء اللہ کی قبریں فیوز و برکات میں مختلف ہے، لہٰذا زیارت قبور کے لیے سفر جائز۔ ہر قدم پر نیکی اور خطا کی معافی۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابو القاسم محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو خانہ کعبہ کے قصد یعنی ارادے سے آیا اور اونٹ پر سوار ہوا تو اونٹ جو قدم اٹھاتا اور رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے لیے نیکی لکھتا ہے اور خطا مٹاتا ہے اور درجہ بلند فرماتا ہے، یہاں تک کہ جب کعبہ معظمہ کے پاس پہنچا اور طواف کیا اور صفا و مروہ کے درمیان سعی کی، پھر سر منڈایا یا بال کتروائے تو گناہوں سے ایسا نکل گیا جیسے اس دن کی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ سیدنا آدم علیہ السلام اور کعبہ۔
حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام جب جنت سے اس دنیا میں تشریف لائے تو رب العباد عز وجل کی بارگاہ میں وحشت و تنہائی کی فریاد کی۔ پس اللہ عز وجل نے آپ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کو کعبے کی تعمیر اور اس کے طواف کا حکم دیا۔ حضرت سیدنا نوح نجی اللہ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے تک یہی کعبہ برقرار رہا۔ طوفان نوح میں اس کعبے کو 7ویں آسمان کی طرف اوپر کعبے کے حدود کی سیدھ میں اٹھا لیا گیا۔ اب وہاں پر فرشتے اس گھر میں اللہ عز وجل کی عبادت کرتے ہیں۔ ولادت کی خوشی میں کعبے پر جھنڈا۔ سیدتنا آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، میں نے دیکھا کہ 3 جھنڈے نصب کیے گئے، ایک مشرق میں، دوسرا مغرب میں، تیسرا کعبے کی چھت پر، اور نبی کی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہو گئی۔ روح الامین نے گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا، تا عرش اڑا فریرا صبح شب ولادت، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کعبے کی ایک زبان اور 2 ہونٹ ہیں۔ شہنشاہ خوش خصال پیکر حسن و جمال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بے شک کعبے کی ایک زبان اور 2 ہونٹ ہیں۔ اور اس نے شکایت کرتے ہوئے عرض کی، یا رب عز وجل، میری طرف بار بار آنے والے اور میری زیارت کرنے والے کم ہو گئے ہیں۔ تو اللہ عز وجل نے وحی فرمائی، میں خشوع و خضوع اور سجدے کرنے والا انسان پیدا فرمانے والا ہوں، جو تیرا اس طرح مشتاق یعنی شوق رکھنے والا ہوگا جس طرح کبوتری اپنے انڈوں کی مشتاق یعنی شوق رکھنے والی ہوتی ہے۔ لشکر سلیمان اور کعبہ۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 561 صفحات پر مشتمل کتاب ملفوظات اعلی حضرت صفحہ 130 پر ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت ہوا پر اڑتا جا رہا تھا، جب کعبہ معظمہ سے گزرا تو کعبہ رویا اور بارگاہ احدیت میں یعنی اللہ عز وجل کے حضور عرض کی کہ ایک نبی تیرے انبیاء سے اور ایک لشکر تیرے لشکروں سے گزرا، نہ مجھ میں اترا نہ نماز پڑھی۔ اس پر ارشاد باری تعالی ہوا، نہ رو، میں تیرا حج اپنے بندوں پر فرض کروں گا جو تیری طرف ایسے ٹوٹیں گے جیسے پرندہ اپنے گھونسلے کی طرف، اور ایسے روتے ہوئے دوڑیں گے جس طرح اونٹنی اپنے بچے کے شوق میں، اور تجھ یعنی تیرے شہر میں نبی کی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پیدا کروں گا جو مجھے سب انبیاء علیہم السلام سے زیادہ پیارا ہے۔ کعبہ سونے کی زنجیروں میں باندھ کر محشر میں لایا جائے گا۔ حضرت سیدنا وہب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، تورات شریف میں ہے کہ اللہ عز وجل بروز قیامت اپنے 7 لاکھ مقرب فرشتوں کو بھیجے گا، جن میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں سونے کی ایک زنجیر ہوگی۔ اللہ عز وجل فرمائے گا، جاؤ اور کعبہ ان زنجیروں میں باندھ کر محشر کی طرف لے آؤ۔ فرشتے جائیں گے، اسے زنجیروں سے باندھ کر کھینچیں گے، اور ایک فرشتہ پکارے گا، اے کعبۃ اللہ چل، تو کعبہ مکرمہ کہے گا، میں نہیں چلوں گا جب تک میرا سوال پورا نہ ہو جائے۔ فضائے آسمانی سے ایک فرشتہ پکارے گا، تو سوال کر، تو کعبہ بارگاہ الہی میں عرض کرے گا، اے اللہ عز وجل، تو میرے پڑوس میں مدفون مومنین کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ تو کعبہ شریف ایک آواز سنے گا، میں نے تیری درخواست قبول فرما لی۔ حضرت سیدنا وہب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، پھر مکۃ المکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما میں دفن ہونے والوں کو اٹھایا جائے گا، جن کے چہرے سفید ہوں گے، وہ سب احرام کی حالت میں کعبے کے گرد جمع ہو کر تلبیہ یعنی لبیک کہہ رہے ہوں گے۔
پھر فرشتے کہیں گے اے کعبہ اب چل، تو وہ کہے گا میں نہیں چلوں گا جب تک کہ میری درخواست قبول ہو جائے۔ تو فضائے آسمانی سے ایک فرشتہ پکارے گا تو مانگ تجھے دیا جائے گا۔ تو کعبہ شریف کہے گا اے اللہ عز و جل، تیرے گناہ گار بندے جو اکٹھے ہو کر دور دور سے غبار آلود میرے پاس آئے، انہوں نے اپنے اہل و عیال اور احباب کو چھوڑا، انہوں نے فرما برداری اور زیارت کے شوق میں نکل کر تیرے حکم کے مطابق مناسک حج ادا کیے، تو میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ ان کے حق میں میری شفاعت قبول فرما، ان کو قیامت کی گھبراہٹ سے امن عنایت فرما اور انہیں میرے گرد جمع کر دے۔ تو ایک فرشتہ ندا دے گا اے کعبہ، ان میں سے ایسے لوگ بھی ہوں گے جنہوں نے تیرے طواف کے بعد گناہوں کا ارتکاب کیا ہوگا اور ان پر اصرار کر کے اپنے اوپر جہنم واجب کر لیا ہوگا۔ تو کعبہ عرض کرے گا اے اللہ عز و جل، ان گناہ گاروں کے حق میں بھی میری شفاعت قبول فرما جن پر جہنم واجب ہو چکا ہے۔ تو اللہ عز و جل فرمائے گا میں نے ان کے حق میں تیری شفاعت قبول فرمائی۔ تو وہی فرشتہ ندا کرے گا جس نے کعبے کی زیارت کی تھی وہ دیگر لوگوں سے الگ ہو جائے۔ اللہ عز و جل ان سب کو کعبے کے گرد جمع کر دے گا، ان کے چہرے سفید ہوں گے اور وہ جہنم سے بے خوف ہو کر طواف کرتے ہوئے تلبیہ کہیں گے۔ پھر فرشتہ پکارے گا اے کعبۃ اللہ چل، تو کعبہ شریف اس طرح تلبیہ کہے گا لبیک اللہم لبیک والخیر کلہ بیدیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ پھر فرشتے اس کو کھینچ کر میدان محشر تک لے جائیں گے۔ بروز قیامت کعبہ مشرفہ دلہن کی طرح اٹھایا جائے گا۔ منقول ہے کہ اللہ عز و جل نے بیت اللہ سے وعدہ فرمایا کہ ہر سال 6 لاکھ افراد اس کا حج کریں گے، اگر کم ہوئے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے ان کی کمی پوری فرما دے گا، اور بروز قیامت کعبہ مشرفہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما پہلی رات کی دلہن کی طرح اٹھایا جائے گا۔ تو جن لوگوں نے اس کا حج کیا وہ اس کے پردوں کے ساتھ لٹکے ہوں گے اور اس کے گرد طواف کر رہے ہوں گے، یہاں تک کہ یہ یعنی کعبہ شریف جنت میں داخل ہوگا تو وہ بھی اس کے ساتھ داخل ہو جائیں گے۔ تصدق ہو رہے ہیں لاکھوں بندے گرد پھر پھر کر، طواف خانہ کعبہ عجب دلچسپ منظر ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ طواف کے فضائل۔ پارہ 17 سورۃ الحج آیت نمبر 29 میں اللہ عز و جل کا فرمان عالی شان ہے وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، ترجمہ کنز الایمان، اور اس آزاد گھر کا طواف کریں۔ طواف کی ابتدا کیسے ہوئی؟ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان تفسیر نعیمی میں نقل فرماتے ہیں، صاحب تفسیر روح البیان اور صاحب تفسیر عزیزی نے فرمایا کہ زمین سے پہلے پانی ہی پانی تھا۔ قدرتی طور پر 2000 سال پہلے کعبے کی جگہ اس پر سفید جھاگ پیدا ہوا، کچھ روز میں اس کو پھیلا کر زمین کر دیا گیا۔ پھر جب فرشتوں کو رب عز و جل نے آدم علیہ السلام کی پیدائش کی خبر دی تو انہوں نے اپنا خلافت کا استحقاق یعنی حقدار ہونے کا دعویٰ پیش کیا اور آدم علیہ السلام کی پیدائش کی حکمت پوچھی، مگر اس جرأت کی معذرت میں توبہ کی نیت سے 7 برس عرش اعظم کا طواف کیا۔ حکم الہی ہوا کہ زمین میں بھی اسی جھاگ کی جگہ نشان لگا دو جہاں میرے بندے خطا کر کے اس کے طواف سے مجھے راضی کیا کرے۔ طواف میں ہر قدم کے بدلے 10 نیکیاں اور
حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جس نے گن کر طواف کے 7 پھیرے کیے اور پھر 2 رکعتیں ادا کی تو یہ ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ہے، اور طواف کرتے ہوئے آدمی کے ہر قدم کے بدلے اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور اس کے 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور 10 درجات بلند کیے جاتے ہیں۔ غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بیت اللہ کے طواف کے 7 پھیرے کرے اور اس میں کوئی لغو یعنی بیہودہ بات نہ کرے تو یہ ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ہے۔ غلام آزاد کرنے کی فضیلت۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جو شخص مسلمان غلام کو آزاد کرے گا، اس غلام کے ہر عضو کے بدلے میں اللہ عز و جل اس آزاد کرنے والے کے ہر عضو کو جہنم سے آزاد فرمائے گا۔ حضرت سیدنا سعید بن مرجانہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے جب سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت عالی میں یہ حدیث پاک سنائی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا ایک ایسا غلام آزاد کر دیا جس کی حضرت سیدنا عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہما 10,000 درہم قیمت لگا چکے تھے۔ روزانہ 120 رحمتوں کا نزول۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیت الحرام کا حج کرنے والوں پر ہر روز اللہ عز و جل 120 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 60 طواف کرنے والوں کے لیے اور 40 نماز پڑھنے والوں کے لیے اور 20 نظر کرنے والوں کے لیے۔ یاد رکھیے، اس حدیث پاک میں بیان کردہ فضیلت صرف حاجیوں کے لیے ہے۔ 50 مرتبہ طواف کرنے کی عظیم فضیلت۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ مدینے کے سلطان رحمت عالمیان سرور ذیشان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، جس نے 50 مرتبہ طواف کیا گناہوں سے ایسا نکل گیا جیسے آج اپنی ماں سے پیدا ہوا۔ طواف نماز کی طرح ہے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیت اللہ کے گرد طواف نماز کی طرح ہے، سوائے اس کے کہ تم اس میں کلام کر سکتے ہو، تو جو طواف میں کلام کرے تو اچھا ہی کلام کرے۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان حدیث پاک کے اس حصے بیت اللہ کے گرد طواف نماز کی طرح ہے کے تحت فرماتے ہیں، طواف بھی نماز کی طرح بہترین عبادت ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ مکے والوں کے لیے نفلی نماز نفلی طواف سے افضل ہے اور باہر والوں کے لیے نفلی طواف نفلی نماز سے افضل، کہ انہیں اس خاص زمانے ہی میں طواف میسر ہوتا ہے۔ طواف کعبہ کے لیے وضو واجب ہے۔ وضو نہ ہو تو نماز و سجدہ تلاوت اور قرآن شریف چھونے کے لیے وضو کرنا فرض ہے، اور خانہ کعبہ کے طواف کے لیے وضو واجب ہے۔ شدید گرمی میں طواف کی فضیلت۔ حضرت علامہ محمد بن ہاشم ٹھٹھوی علیہ رحمت اللہ القوی نقل کرتے ہیں، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے خاموش ذکر الہی کے ساتھ شدت کی گرمی میں طواف اس طرح کیا کہ نہ کلام کیا نہ کسی کو ایذا دی، اور ہر شوط یعنی پھیرے پر استلام کیا تو ہر قدم پر 70,000 نیکیاں لکھی جائیں گی، 70,000 گناہ محو ہوں گے اور 70,000 درجے بلند ہوں گے۔ برسات میں طواف کی فضیلت۔ حدیث پاک میں ہے، جس نے برسات میں طواف کے 7 چکر لگائے اس کے سابقہ یعنی پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔
جب ہم بارش میں طواف کر چکے تو حضرت سیدنا ابو عقال رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے بارش کے دوران حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بیت اللہ شریف کا طواف کیا۔ جب ہم طواف مکمل کرنے کے بعد مقام ابراہیم پر حاضر ہوئے اور 2 رکعتیں ادا کی تو حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ نے ہم سے فرمایا کہ نئے سرے سے عمل شروع کرو کیونکہ تمہاری مغفرت ہو چکی ہے۔ پھر فرمایا کہ جب ہم نے حضور پاک صاحب لولاک سیاح افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بارش کے دوران طواف کیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے اسی طرح فرمایا تھا۔ اعلیٰ حضرت نے بارش میں طواف کعبہ کیا۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 561 صفحات پر مشتمل کتاب ملفوظات اعلیٰ حضرت صفحہ 209 پر ہے۔ جب اواخر محرم یعنی محرم الحرام کے آخری دنوں میں بفضلہ تعالی سیاحت ہوئی، وہاں ایک سلطانی حمام ہے، میں اس میں نہایا، باہر نکلا ہوں کہ ابر یعنی بادل دیکھا، حرم شریف پہنچتے پہنچتے برسنا شروع ہوا۔ مجھے حدیث یاد آئی کہ جو میہ یعنی برسات برستے میں طواف کرے وہ رحمت الہی میں تیرتا ہے۔ فوراً سنگ اسود شریف کا بوسہ لے کر بارش ہی میں 7 پھیرے طواف کیا، بخار پھر عود کر یعنی واپس آیا۔ مولانا سید اسماعیل نے فرمایا، ایک ضعیف حدیث کے لیے تم نے اپنے بدن کی یہ بے احتیاطی کی؟ میں نے کہا حدیث ضعیف ہے مگر امید بحمد اللہ تعالی قوی یعنی طاقتور ہے۔ یہ طواف بحمد اللہ تعالی بہت مزے کا تھا۔ بارش کے سبب طائفین یعنی طواف کرنے والوں کی وہ کثرت نہ تھی۔ آج کل بارش میں طواف کی دشواریاں۔ میٹھے میرے اسلامی بھائیوں، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے دور میں حاجیوں کی تعداد بہت کم ہوتی تھی مگر آج کل کافی بڑھ چکی ہے، لہٰذا بارش کے اندر طواف میں ٹھیک ٹھاک ہجوم ہوتا ہے۔ اس میں مردوں اور عورتوں کا اختلاط بے احتیاطیوں کی وجہ سے بے پردگیوں، بے ستریوں کے معاملات، میزاب رحمت سے حتیم شریف میں نچھاور ہونے والے پانی میں غسل کرنے والوں اور والیوں کی لپک جھپک وغیرہ سب کچھ ہوتا ہے، لہٰذا ایسے موقع پر حاجیوں کو خوب غور کر لینا چاہیے کہ کہیں مستحب پر عمل کرتے کرتے گناہوں میں نہ جا پڑے۔ اگر عورتوں سے بدن ٹکرائے بغیر بارش میں طواف ممکن نہ ہو تب تو جان بوجھ کر ایسا کرنے والے ثواب کے حقدار ہونے کے بجائے گناہگار ہوں گے۔ ہاں، جن دنوں بھیڑ نہ ہو، موقع ملنے پر بارش میں طواف کی سعادت ضرور حاصل کرنی چاہیے۔ مدینے میں چلوں مکے کی گلیوں میں پھروں یا رب، میں بارش میں طواف خانہ کعبہ کروں یا رب، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صفا مروہ، یہ دونوں پہاڑ اللہ عز و جل کی نشانیوں میں سے ہیں، چنانچہ اللہ تعالیٰ پارہ 2 سورۃ البقرہ آیت نمبر 158 میں ارشاد فرماتا ہے، ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ ترجمہ کنز الایمان۔ بے شک صفا اور مروہ اللہ کے نشانوں میں سے ہیں، جو اس گھر کا حج یا عمرہ کرے اس پر کچھ گناہ نہیں کہ ان دونوں کے پھیرے کرے، اور جو کوئی بھلی بات اپنی طرف سے کرے تو اللہ نیکی کا صلہ دینے والا خبردار ہے۔ مرد و عورت پتھر بن گئے۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان فرماتے ہیں،
پچھلے زمانے میں ایک شخص تھا ایساف اور ایک عورت تھی نائلہ۔ انہوں نے خانہ کعبہ میں ایک دوسرے کو بدنیتی سے ہاتھ لگایا۔ عذاب الہی سے دونوں پتھر یعنی بت بن گئے، اور عبرت کے لیے ایساف کو تو صفا پہاڑ پر رکھ دیا گیا اور نائلہ کو مروہ پر، تاکہ لوگ انہیں دیکھ کر یہاں گناہ کے خیال سے بچے۔ کچھ زمانے کے بعد جب جہالت کا زور ہوا تو لوگوں نے ان کی پرستش شروع کر دی کہ جب صفا اور مروہ کے درمیان دوڑتے تو تعظیم کے ارادے سے انہیں چھو لیتے۔ مسلمانوں یعنی صحابہ کرام کو صفا مروہ کے درمیان دوڑنا ناپسند ہوا، کیونکہ اس میں بت پرستوں اور بت پرستی سے مشابہت تھی۔ تب یہ آیت کریمہ اتری جس میں ان کی تسلی فرمائی گئی کہ تمہارا یہ کام یعنی سعی کرنا رضائے الہی کے لیے ہے، تم اس میں حرج نہ سمجھو۔ بی بی ہاجرہ کی سعی کی ایمان افروز حکایت۔ حکم الہی سے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کھجوروں کی ایک ٹوکری، کچھ روٹی کے ٹکڑے اور پانی کا مشکیزہ دے کر سیدتنا ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور اپنے دودھ پیتے لخت جگر حضرت سیدنا اسماعیل علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کو بے آب و گیاہ میدان میں چھوڑ کر واپس تشریف لے گئے۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان فرماتے ہیں، جب تک خرما یعنی کھجورے اور پانی رہا حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اطمینان سے گزر کرتی اور فرزند کو دودھ پلاتی رہی، مگر پانی ختم ہونے پر پیاس نے ستایا۔ لخت جگر نے بے اختیار رونا شروع کر دیا اور اپنی تو اتنی فکر نہ ہوئی مگر نور نظر کی بے قراری دیکھی نہ گئی۔ اٹھی اور صفا پر چڑھی کہ شاید کہیں پانی کا نشان ملے، مگر نہ ملا۔ مایوس ہو کر نیچے اتری، مروہ پہاڑ کی طرف روانہ ہوئی، مگر نظر فرزند پر تھی۔ راہ کے کچھ حصے میں فرزند سے آڑ ہو گئی تو آپ اسے جلد طے کرنے کے لیے دوڑ کر چلی۔ اس آڑ سے نکل جانے پر پھر آہستہ چلی، یہاں تک کہ مروہ پر پہنچ گئی۔ وہاں چڑھ کر بھی پانی کہیں نہ دیکھا، پھر صفا کی طرف روانہ ہوئی۔ اسی طرح 7 چکر کیے، ہر دفعہ درمیان میں دوڑتی تھی۔ صفا و مروہ کی سعی اسی کی یادگار ہے۔ آخر بار مروہ پر چڑھی تو ایک ہیبت ناک آواز کان میں پڑی۔ ڈر کر فرزند کے پاس آئی، دیکھا کہ وہ روتے میں اپنی ایڑیاں زمین پر رگڑ رہے ہیں، جس سے شیریں یعنی میٹھے پانی کا چشمہ جاری ہے۔ بہت خوش ہوئی اور اس کے گرد مٹی جمع کر کے فرمانے لگی، یا ماء زمزم یعنی اے پانی ٹھہر ٹھہر، اس لیے اس کا نام آب زمزم ہوا۔ اس میں زمزم ہو کہ تھم تھم، اس میں جم ہو کہ بیش، کثرت کوثر میں زمزم کی طرح کم کم نہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مقام ابراہیم۔ مقام ابراہیم کا قرآن کریم میں ذکر کیا گیا ہے، چنانچہ پارہ اول سورۃ البقرہ آیت نمبر 125 میں ارشاد ہوتا ہے، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، ترجمہ کنز ایمان، اور ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ۔ مقام ابراہیم جنتی پتھر ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام اس پر 3 مرتبہ کھڑے ہوئے۔ نمبر 1، اس مبارک پتھر پر کھڑے ہوئے اور آپ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کی بہو زوجہ سیدنا اسماعیل علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے آپ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کا سر انور دھلایا۔ نمبر 2، تعمیر کعبہ کے وقت جب دیواریں اونچی ہوئی، سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا اسماعیل علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا
کوئی پتھر لاؤ تاکہ اس پر کھڑے ہو کر دیوار بنائیں۔ سیدنا اسماعیل علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام پتھر کی تلاش میں جبل ابی قبیس پر تشریف لے گئے۔ راہ میں حضرت سیدنا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ملے اور کہا کہ آئیے میں آپ کو ایک پتھر بتاؤں جو آدم علیہ السلام کے ساتھ دنیا میں آیا اور اسے ادریس علیہ السلام نے طوفان نوح کے خوف سے اس پہاڑ میں دفن کر دیا ہے۔ اس جگہ چھوٹے بڑے دو پتھر مدفون ہیں۔ چھوٹے کو تو کعبے کی دیوار میں دروازے کے قریب لگا دو کہ ہر طواف کرنے والا اس کو چوما کرے، یعنی سنگ اسود، اور بڑے پر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو کر عمارت بنائے۔ چنانچہ آپ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام دونوں پتھر لے آئے اور یہ پیغام الہی بھی پہنچایا۔ ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم الہی کے مطابق سنگ اسود کو تو ایک گوشے میں لگا دیا اور بڑے پر کھڑے ہو کر تعمیر کا کام جاری کیا۔ جس قدر عمارت بلند ہوتی جاتی تھی یہ پتھر بھی اونچا ہوتا جاتا تھا، یہاں تک کہ آپ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام تعمیر سے فارغ ہوئے۔ ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و مینا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حجر اسود یہ پتھر ہے، حدیث پاک میں ہے، رکن یعنی حجر اسود اور مقام ابراہیم دو جنتی یاقوت ہے۔ پہلے بہت نورانی تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کا نور محو کر دیا یعنی چھپا دیا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ مشرق و مغرب کو چمکاتے۔ ایک اور روایت میں ہے جب سنگ اسود دیوار کعبہ میں قائم کیا گیا تو اس کی روشنی چاروں طرف دور تک جاتی تھی، جہاں تک اس کی روشنی پہنچی وہاں تک حرم کی حدود مقرر ہوئی جس میں شکار کرنا منع ہے، اور سنگ اسود کا رنگ بالکل سفید تھا، گناہ گاروں کے ہاتھوں سے سیاہ ہو گیا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چوما ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے حجر اسود میں جانتا ہوں تو پتھر ہے، نفع و نقصان کا مالک نہیں۔ اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو تجھے چومتے نہ دیکھا ہوتا تو تجھے کبھی نہ چومتا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، بروز قیامت یہ پتھر اٹھایا جائے گا، اس کی دو آنکھیں ہوں گی جس سے دیکھے گا، زبان ہوگی جس سے بولے گا، اور اپنے استلام کرنے والے کے حق میں گواہی دے گا۔ حجر اسود کی چار خصوصیات۔ اس کا مس کرنا یعنی چھونا گناہوں کو مٹاتا ہے۔ اعلان نبوت سے پہلے بھی یہ پتھر مبارک شاہ خیر الانام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو سلام کہتا تھا۔ اس پتھر شریف کو پھر ایک مرتبہ اپنی اصل شکل پر کر دیا جائے گا۔ قیامت کے دن اس کا حجم یعنی جسامت جبل ابی قبیس جتنا ہوگا۔ کالک جبی کی سجدائے در سے چھڑاؤ گے، مجھ کو بھی لے چلو یہ تمنا حجر کی ہے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اسلام کی خوبی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، یعنی آدمی کے اسلام کی خوبیوں میں سے یہ خوبی ہے کہ وہ ہر بے مقصد اور فضول کام چھوڑ دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور ابھی تک آپ نے ہمارا خاک مدینہ ہند چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کر لیجیے اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ مزید آنے والے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے آڈیو رسائل جو وقتاً فوقتاً ہم اس خاک مدینہ ہند چینل پر اپلوڈ کرتے رہتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتے رہے اور آپ اس سے مستفیض ہوتے رہیں۔ اگلی ویڈیو تک
ہمیں دیجیے اجازت، اپنا خیال رکھے گا۔